4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت تاریخ اور شہریت، یورپ اور بھارت، اس کے سوال جواب۔ اس سبق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے، یا پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سبق کی لنک دی ہوئی ہے، آپ اس کے تھرو بھی اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ چلیے سوال جواب حل کرتے ہیں۔ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ 1453 میں عثمانی ترکوں نے ڈیش شہر کو فتح کر لیا؟ وینس، قسطنطنیہ، روم یا پیرس؟ اس کا جواب ہے قسطنطنیہ۔ نمبر 2 ہے صنعتی انقلاب کا آغاز ڈیش میں ہوا؟ انگلستان، فرانس، اٹلی یا پرتگال؟ اس کا صحیح جواب ہوگا انگلستان۔ انگریزوں کی غیر قانونی تجارت پر ڈیش نے روک لگانے کی کوشش کی؟ اس کا آپشنز ہے سراج الدولہ، میر قاسم، میر جعفر، شاہ عالم۔ اس کا صحیح جواب ہوگا میر قاسم۔ درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ نمبر 1 نو آبادیات۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم اپنے ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بڑی جماعتوں میں آ گئے ہیں، آپ کو جواب لکھتے وقت نکات کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر اسی لیے آپ کو نکات کی شکل میں جواب دیا ہوا ہے۔ پہلا نقطہ ہے مالی و معاشی نقطہ نظر سے خوشحال اور فوجی نقطہ نظر سے مستحکم اور طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس کی جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نو آبادیات کہلاتا ہے۔ نمبر 2 نقطہ ہے یورپی ملکوں نے براعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک کا معاشی استعمال کرنے کے لیے وہاں قبضہ جما کر اپنی نو آبادیات قائم کی۔ 3 نمبر نقطہ ہے یورپی ممالک کے اسی نو آبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ اس کے بارے میں ہم نے سبق کے دوران آپ کو مکمل ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، آپ ہماری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ نمبر 2 ہے سامراجیت۔ ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے اور نو آبادیات قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ اپنی حکومت کی جغرافیائی حدود پر سے ایک دوسرے زمینی علاقے پر قبضہ جمانا ہی سامراجیت ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے طاقتور یورپی ممالک کی سامراجیت پسندانہ پالیسی کے سامنے ایشیا اور افریقہ کے ممالک تک ٹک نہیں سکے، اسی لیے وہ ان کے غلام بن گئے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سامراجیت میں اضافہ ہوتا گیا، 20ویں صدی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دور نشاط الثانیہ۔ عہد وسطیٰ کے نصف آخر میں یورپ میں مذہبی اصلاح کی تحریک نے کافی زور پکڑ لیا تھا۔ جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے نئے علاقوں سے واقفیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیرات، فلسفہ، قدیم روایات کو نئی زندگی ملی۔ نشاط الثانیہ کی وجہ سے انسانی دوستی کو عروج حاصل ہوا۔ 13ویں صدی سے 16ویں صدی کے دوران وقوع پذیر واقعات کو نشاط الثانیہ کا دور کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا دور جس میں لوگ جنگوں سے ہٹ کر ترقی کے لیے الگ الگ ہنروں کو اپنانے لگے، کمپنیاں وجود میں آئی، مذہبی ترقی ہوئی، سیاسی ترقی ہوئی، فن تعمیرات میں اضافہ ہوا اور انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا، یعنی لوگ تجارت کی غرض سے ایک دوسرے سے دوستی بڑھانے لگے۔ اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ سرمایہ داری۔ جس معاشی نظام میں پیداوار کے ذرائع ذاتی ملکیت کے ہوتے ہوں، اس معاشی نظام کو سرمایہ دارانہ معاشی نظام کہتے ہیں۔ اس معاشی نظام میں سرمایہ صنع اور صنعت کار کے باہمی تعاون سے اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ اشیاء و سازی پیداوار کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہوتا ہے، اسے سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی؟ اس کا جواب ہوگا 1757 میں انگریزوں نے نواب پر حملہ کر دیا۔ پلاسی کے مقام پر دونوں کی افواج میں تصادم ہوا۔ رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ میر جعفر کی قیادت میں لڑنے والی نواب کی فوج نے جنگ میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس طریقے سے انگریزوں نے سراج الدولہ کو جنگ میں شکست دی۔ یورپی ممالک کو ایشیا کی طرف جانے والے نئے راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا۔ جواب دیکھیے۔ پہلا نقطہ ہے ایشیا اور یورپ کو جوڑنے والا خشکی کا تجارتی راستہ بازنطی حکومت کا دارالخلافہ قسطنطنیہ سے گزرتا تھا۔ 1453 میں ترکوں نے اس شہر کو فتح کر کے راستے کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے تجارتی سلسلہ ختم ہو گیا اور نئے راستے کی دریافت کرنا ضروری ہو گیا۔
یورپ کے حکمراں تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے۔ جواب دیکھیے، نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے اور تجارت میں سرمایہ کاری کرنے لگے۔ بڑے پیمانے پر سرمایہ کرنے والی کمپنیاں وجود میں آئی۔ اسی وجہ سے تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینی شروع کی گئی۔ یہاں پر یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور تمام مضامین کے تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں کمنٹ میں بھی بتائیے کہ ہماری یہ کوشش آپ تک کس طریقے سے پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیجئے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ تب تک کے لیے گھر پر رہیے، محفوظ رہیے اور ہمارے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھیے۔